دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کو زندگی تو گزارنی ہے، یا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا یا اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کے معنی ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور شرک کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں ہمارے عام اصطلاح میں جس کو شرک کہا جاتا ہے، عام طور پہ بت پرستی ہم کہتے ہیں شرک ہے، تو ایک خاص مطلب وہ تصور ہے۔ اور ایک بات جو میں عام طور پہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کی کسی بھی اصطلاح، کوئی بھی اصطلاح ہو، اس کے بارے میں ہمارا یعنی ہم تو یا تو جانتے نہیں ہیں یا اس کا معنی ہم نے محدود کر دیا ہے۔ یہ جو آج کا موضوع ہے شرک، یہ بہت بنیادی ہے، کیونکہ توحید جو ہے یہ اساس ہے دین خداوندی کی، یعنی اللہ کا جو دین ہے وہ اس کی اساس جو ہے وہ توحید ہے، اور شرک جو ہے اس کا متضاد ہے۔ توحید اور شرک یہ دونوں متضاد ہیں آپس میں۔ جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہو سکتی، جہاں توحید ہے وہاں شرک نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور جو بھی میں نے ابھی آپ کو کہا نا، جو بھی ہمارے ذہن میں معنی ہے وہ یا تو محدود ہے اور یا غلط ہے۔ تو بہرحال میں نے بت پرستی کی بات کی، تو ٹھیک ہے، اس ایک لحاظ سے یہ معنی بھی صحیح ہے۔ بت کیا ہے اور اس کے معنی بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن شرک کے معنی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے۔ تو توحید کا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اساس ہے ہمارے دین کی، رأس الطاعات، تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ توحید کے بغیر، یعنی توحید کا قائل ہوئے بغیر عملی طور پہ آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا دیکھیں، اگر میں شروع سے اس کی تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور انسان مقصود کائنات ہے، یعنی کائنات کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں نا، تمام کائنات سے اشرف ہے، افضل ہے۔ تمام کائنات اس کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تمام کائنات کی غرض و غایت دنیا ہے اور انسان کی خدمت ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین جو اپنے کھیتیاں اگا رہی ہے، یہ بارش، یہ بادل جو پانی برسا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جس کے یعنی اتنی نعمتیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کو ہم گن نہیں سکتے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، دنیا کے لیے۔ ساری نعمتیں دنیا کے لیے ہیں۔ سورج ایک وقت تک ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، اور جب وقت قیامت آئے گا تو سورج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ تو ساری دنیا، تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو انسان کے لیے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے ہیں جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یا آخرت کی کامیابی، وہ حدیث مشہور ہے، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت نعمت عظمیٰ دینی ہے،
یا ارادہ کیا ہے، اس کی بھی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ انسان کو، یعنی جو انسان کامیابی سے زندگی گزار دے، اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پہ جنت، اور جنت میں اپنا دیدار، اپنا تقرب اور اپنی ملاقات کے شرف سے نوازے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اچھا، اب دنیا کے امتحان میں اگر کوئی پاس ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے، اور مضمون آسان ہے، زیادہ ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں، مضمون آسان ہے۔ دنیا کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اور مقصد یہ ہے کہ اس امتحان میں یہ کامیابی حاصل کرے۔ لیکن امتحان میں اگر کوئی شخص بیٹھنا نہ چاہے، امتحان نہ دینا چاہے، اور دنیا ہی کو مدعا بنا لے، تو وہ لوگ تو امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور ضمنی طور پہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان امتحان سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آسائشات، مزے اور دنیاوی لذات کے درپے ہو گیا ہے، اور دنیا ہی اس کے لیے اہم ہے۔ دنیا کے فائدے پر یہ خوش ہوتا ہے، اور دنیا کے نقصان پر یہ ناخوش ہوتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ امتحان یہ ہے کہ تم رب کو اپنا معبود بنا لو، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، زندگی رب کے لیے گزارو۔ نمبر ایک، جو بنیادی بات ہے، ہم تو زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص کے سامنے دنیا ہی آئیڈیل ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی کے ایک دھوکہ لگا ہوا ہے دنیا کا، کہ میں نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شرک کی ضد جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ توحید کیا ہے؟ کہ آپ اپنا سر جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اور رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ دیکھیں، یہ توحید کا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ لیکن غیر کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا دیا، غیر کی اطاعت شروع کر دی، غیر کا حکم مانے، تو یہ توحید نہیں بلکہ شرک ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کے لیے اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ قرآن صدیاں ہو گئی مسلمان چھوڑ چکے، یعنی قرآن کو بطور ہدایت، کتاب ہدایت ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پہلے پارے میں چند 5 آیات کے بعد یہ مضمون ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سب سے پہلے مومنوں کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد جو ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ دیکھ لیں، تو یہ ہے اصل کہ آپ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کو زندگی تو گزارنی ہے، یا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، یا اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم